آج پیش کر رہے تھے۔ اللہ لکھنے میں پڑھنے میں مزید برکت عطا فرمائے۔ حاضرین مکرم، یہ انہوں نے آتے ہی ایک بات کہی کہ مجھے اپنا تعارف پیش کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سارا علاقہ مجھے جانتا ہے۔ تو میں عرض کرتا کہ شاہ جی قبلہ انصر کا مطلب ہی کامیابی ہوتا ہے جی، تو اللہ نے آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کیا۔ اللہ رب العزت نے حضور کی نعت گوئی کا تصدق، یہ جو کچھ بھی ہے حضور کی نعت کا صدقہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور تمامی احباب یہ اعلان سماعت فرما لیجئے کہ نقش بندی برادران داتا کی نگری لاہور تشریف لا چکے ہیں لاہور سے، تو ابھی حضور سیدی کے خطاب کے بعد ان کی خصوصی نعت جو ہے وہ ہوگی۔ آپ تمامی احباب محبتوں سے عقیدتوں سے تشریف رکھیے گا۔ تو میں اپنی بات سناخانوں کی بات تو برداشت کر گیا، جیسا تیسا بھی ہے۔ اب حضور سیدی کے ادب کے خلاف ہے یہ، جیسا آپ کا یہ ماحول ہے، تو بس اس ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے حضور سیدی خود ہی ٹھیک فرما لیں گے۔ میں بس سید لا حاصل میں بھی کر لیتا ہوں، مجھے پتا ہے میں نے پہلے بھی کیا، سید لا حاصل ہی رہی ہے۔ تو بس یہ ایک جملہ دے رہا ہوں کہ دلا شمع رسالت شوق صدی آ نثار تو مثل پتنگ ہو جا، دلا شمع رسالت شوق صدی آ نثار تو مثل پتنگ ہو جا، اوے خاطر یار دی چڑھنا جے پے سوڑی تے پرواہ نہ کر، سوڑی اتے ٹنگ ہو جا، تار تار وچ یار دا رنگ دسے ایسا کسے دے رنگ وچ رنگ ہو جا، چھٹ جنت دوزخ دے ابر جھگڑے میں عشق پی تے مست ملنگ ہو جا، مست ملنگ ہو کے نعرہ لا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دنیا والوں، ایک دنیا نہیں سدا رہنی، دنیا کوڑ میں اللہ کوڑی بار گئے، مار لے اڑاریاں چند دے ول، آخر دینے بھی تے کسے رات دائے، سیانے والوں زہرہ نے ڈب جانا، اوپا یا پاسا پلٹ جانا کائنات دائے، جے کج رہا سردار دو عالمہ وچ، جے کج رہا سردار دو عالمہ وچ، نام رہنا محمد دی ذات دائے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ رب العزت آپ کی اس عقیدت کو، حلقہ مدحت رسول سے آپ کی اس محبت کو تادم عزیز جب تک دم میں دم ہے قائم فرمائے۔ آپ جس بزم پاک میں تشریف رکھتے ہیں اس کا سارا انتظام و انصرام وہ تو بے شک جناب محترم اعظم چشتی صاحب نے کیا، لیکن جن کی زیر نگرانی کیا جناب محترم علامہ محمد کاظم صاحب، خطیب و امام جامع مسجد حاضہ، آپ کے چک کی مسجد کے امام و خطیب، یہ ان کے زیر اہتمام یہ سارا کچھ ان کے زیر نگرانی ہوا۔ میں اس پر آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بھول گیا تھا اس لیے معذرت بھی کرتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ اب بلا تاخیر حضور سیدی وطندی مرشدی و مربی حضور قبلہ پیر سید محمد ظہیر سلطان شاہ صاحب آپ اپنی نشست خاص پر تشریف رکھتے ہیں، ابھی ان کے لیے ممبر لگایا جائے گا، تو آپ اپنے معاذ حسنہ سے سننے والوں کی سماعتوں کو عازم معراج کریں گے۔ آپ اپنے نورانی وجدانی خطاب سے سننے والوں کی سماعتوں کو تصورات کی منازل طے کرواتے کرواتے محفل ذکر حبیب خدا سے قدوم حبیب خدا تک لے جانے کا شرف پائیں گے۔ جناب حضور سیدی ظہیر سلطان شاہ صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں اور خطاب ذیشان سے آپ کی سماعتوں کو عازم معراج کریں گے۔ جناب میں بس یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ ان کا ایک مسدس بالخصوص آپ کے لیے ہے اور بالعموم تمامی کے لیے ہے۔ بس الحمدللہ الحمدللہ الذی شرفنا بحفلة المیلاد، والصلاة والسلام علی حبیبہ قرۃ العین والفؤاد، وعلى آلہ واصحابہ الی یوم المیعاد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحی واللیل اذا سجی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ان قصہ مختصر۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں،
عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ اس عقیدہ کو رکھتے ہوئے بآواز بلند اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ ارسال فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سیدھی امام رسول دو اشعار تبرک کے لیے، اس کے بعد انشاءاللہ نفس مضمون کی طرف چند بار وضاحت کر کے آپ کی نگاہوں سے اداسی کا لبادہ اوڑھ کے اوجل ہو جاؤں گا، کیونکہ کیف ایسا بنا ہوا ہے، آپ کے چہرے کے تاثرات ایسے ہیں، ذوق ایسا بنا ہوا ہے، اس لیے یہ میں نے جملہ کہا ہے۔ اور اس عقیدے سے میں پڑھوں گا، میں نے ماحول دیکھ لیا ہے، سارا جانچ لیا ہے، اس عقیدے سے پڑھوں گا، آپ سنو نہ سنو، جس آقا کو سنا رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، کیونکہ میرے آقا ہمارے حالات پہ حاضر و ناظر ہیں، یہ میرا عقیدہ ہے۔ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خواب پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خواب پھرتے ہیں، اور اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، درود پاک نبی زمین و زمان، نبی و روح الماء، تاجدار دو عالم، آقا و مولا احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، معزز دوستان گرامی قدر، احباب ذی وقار، ذی شعور و ذی احتشام، شرکائے محفل میلاد مصطفیٰ، اے ایمان والو، اے عالی ظرفو، اے عاشقو، اے نسبت والو، اے وفادارو، وفاداری بیٹھے رہتے ہیں، باقی تو چلے گئے ہیں، تو دنیا دار ہیں وہ چلے گئے، بس دل والے رہ گئے ہیں، بلکہ دل والے بھی نہیں، جو وقت ہو چکا ہے دل کی لگی والے رہ گئے ہیں، دل کی لگی والے رہ گئے ہیں، باقی سب چلے گئے ہیں۔
تو اس لیے آپ کی نظر میں نے یہ جملہ کہا کہ اے وفادارو، اے نسبت والو، آقا کے گلی کوچوں میں بے دام ہی بک جانے والوں، اور نالین مصطفیٰ کے ساتھ اپنے دل کی ڈور کو باندھ لینے والوں، نالین مصطفیٰ کے ساتھ اپنے دل کی ریشمی تار کو باندھ لینے والوں، اور نظارہ گنبد خضرا کو اپنی آنکھوں کی پتلیوں میں سمو لینے والوں۔ آج کی یہ محفل پاک آراستہ کی، اور مجھے آپ نے حکم دیا، آپ کا اصرار اس قدر تابناک تھا، محمد اعظم چشتی صاحب کا اصرار اس قدر تابناک تھا کہ میرا انکار اس کی تاب نہیں لا سکا۔ چونکہ نقیب محفل باذوق اور ادیب آدمی، اور ماشاءاللہ ان کے ہوتے ہوئے کسی خطیب کی ضرورت تو نہیں تھی، تو پھر بھی چلے آپ مجھے برداشت کر لیں۔ واقعتاً یہ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، ان کی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، میں خوش آمد نہیں کر رہا، اور میں سید اللہ کے فضل سے چاہے ادنا سا ہوں، حضور کے فرد کا، حضور کے گھرانے کا ایک ادنا سا فرد ہوں، لیکن ممبر رسول پر بھی بیٹھا ہوں، خوش آمد کرنی تو آتی نہیں ہے، اور نہ ہم خوش آمدی ہیں، نہ ہمارا گھرانہ خوش آمدی۔ میں جو بات سچی ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی خطیب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ نے پھر بھی مجھے دعوت دی، بحمدللہ تعالیٰ، میں یہ صرف آپ کی محبت تھی تو میں یہاں پر چلا آیا، ورنہ بلا کر دیکھے میں آنے والا نہیں۔ کئی دوستوں کو مجھ سے گلہ بھی رہتا ہے، میں نہیں آتا کبھی کبھی، صادقہ واسطے میں چلا صبح 9 بجے اور یہاں تک پہنچا، تھکاوٹ بھی ہے، آرام بھی نہیں کیا، بس آپ نے اگر آپ کی سبحان اللہ اور آپ کی بیدار مغزی مجھے مزید سلا بھی سکتی ہے اور جگا بھی سکتی ہے۔ ایک بار مظاہرہ کیجئے نا، تاکہ آپ سننا چاہتے ہیں تھوڑا سا۔ چونکہ جو بھی ثنا خان نشست پر تشریف لایا، مائک اس کے ہاتھ میں آیا، تو اس نے حضور کے بے مثال حسن پہ بات کی۔ میرا بھی دل چاہا کہ موضوع تو اور بہت سارے تھے ذہن میں، لیکن میرا دل چاہا کہ میں بھی تھوڑی سی حاضری اسی لحاظ سے پیش کر دوں۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز وقار، کچھ عرصہ قبل حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ حملہ ہوا اور سرکار کے کارٹون بنائے گئے، معذاللہ خاکے بنائے گئے ڈنمارک والوں نے، پھر اس کے بعد یہی خباثت فرانس والوں نے بھی کی، پھر اس سے بڑھ کر خباثت انڈیا والوں نے بھی کی، بہت سارے کفار آقا کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ حملہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو آج کا چند لمحات کا میرا بیان ان کے رد میں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ عزت و ناموس رسالت کے محافظوں کی فہرست میں ہمارا نام آئے، ہمارا بھی نام آ جائے۔ بس چند لمحات کی حاضری ہے۔ آج ہم آقا کریم علیہ السلام کا اصل سراپا سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج آقا کریم علیہ السلام کی ذہن میں اصل نقشہ نویسی کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے آقا کا اصل حلیہ مبارک وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہم شہرائے تصور سے گزرتے ہوئے منزل تصویر تک جا پہنچیں گے انشاءاللہ۔ آج آپ کو بتانا یہ ہے انشاءاللہ کہ اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کو حسن کیا عطا کیا تھا، سرکار کو خوبصورتی کیسی عطا کی ہے، رعنائی کیسی عطا کی ہے، زیبائی کیسی عطا کی ہے، میرے آقا کو جمال کیسا عطا کیا ہے، بانکی چال کیسی عطا کی ہے، جود و نوال کیسا عطا کیا ہے، خد و خال کیسا عطا کیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اور ہمارے آقا کو بنایا کیسے ہے، سنوارا کیسے ہے، نکھارا کیسے ہے، سجایا کیسے ہے۔
بس میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ حضور کے نالین مبارک کے تصدق سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ نے میرے بتلائے ہوئے پیکر مصطفیٰ کو، حلیہ مصطفیٰ کو، اس پر ذرا سا دھیان کرنے کی کوشش کی، توجہ کرنے کی کوشش کی، التفات سے ذرا کام لیا، ذرا یکسو ہو کر سنا، تو انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو اس محفل میں بیٹھے بٹھائے دیدار مصطفیٰ کا لطف آ جائے گا۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اجزائے ترکیبیہ کیا ہے، یہ میرا موضوع ہے آج۔ حضور کہ عناصر ترکیبیہ کیا ہے، اللہ نے آقا کو کن کن چیزوں سے اور حضور کے وجود مبارک کو بنانے میں، تشکیل دینے میں کس چیز کو برتا ہے، کس چیز کو استعمال کیا ہے، بس یہ آج کا موضوع ہے۔ انشاءاللہ پھر میلاد شریف پہ ایک بات شاید ہو جائے جب تک آپ کا ذوق ساتھ دے گا۔ بس جلدی سے میں اپنے آپ کو اس محفل پاک کو تکمیل تک لے کے جاؤں گا اور منزل کمال تک نکل جائیں گے انشاءاللہ اس محفل کو۔ کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس اور لکھنے والے علامہ عبد الرحمن صفوری الشافعی المصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ کہتے ہیں خلق اللہ رأس محمد من البرکت، اللہ نے محبوب علیہ السلام کے سر انور کو برکت سے بنایا، سبحان، سر انور کو برکت سے بنایا، وعینیہ من الحیاء، مصطفیٰ کی آنکھوں کو حیا سے بنایا، بس سنتے آئیے، وَأُذُنَيْهِ مِنَ الْغَیرَتِ، یار کے کانوں کو غیرت سے بنایا، وَلِسَانَهُ مِنَ الذِّکْر، اور حبیب کی زبان کو اپنے ذکر سے بنایا۔ اب توجہ رکھیے گا لوگوں، میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھیں حیا سے بننا، اس سے پتہ چلا سیدی اعلیٰ حضرت نے سچ لکھا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ وَأُذُنَيْهِ مِنَ الْغَیرَتِ، کیوں اس لیے نیچی نظریں کل کی خبریں، اس لیے کہ میرے نبی کی آنکھیں حیا سے جو بنا دی گئی ہیں۔ وَأُذُنَيْهِ مِنَ الْغَیرَتِ، محبوب کے کان غیرت سے بنائے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ فرمائے وَلِسَانَهُ مِنَ الذِّکْر، اور حبیب کی زبان اپنے ذکر سے بنائی۔ ایسا کیوں نہ ہو وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میں جلدی سے گزر رہا ہوں، پھر ایک نتیجہ بھی دینا ہے۔ وَشَفَتَيْهِ مِنَ التَّسْبِيحِ، حضور کے ہونٹوں کو رب نے تسبیح سے بنایا۔ آپ تسبیح پڑھتے ہیں تو کتنی نازک ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے نا تسبیح کہتے ہوئے، بڑا ہلکا پن ہوتا ہے، کوئی زور نہیں لگتا۔ سیدی اعلیٰ نے اسی کی ترجمانی کی تھی، اسی کی طرف اشارہ کیا تھا، کیا؟ پتلی 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 گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں ذرا بلند آواز سے۔ وَصَدْرَهُ مِنَ الْإِخْلَاصِ، حبیب کا سینہ اطہر اخلاص سے بنایا، سبحان، سینہ اقدس اخلاص سے بنایا۔ وَوَجْهَهُ مِنَ الرِّضَا، یار کا چہرہ رضا سے بنایا۔ یہی وجہ ہے قبیلہ بنو سلمہ میں مصطفیٰ ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں اور تیسری کے لیے کھڑے، دل میں یہ خواہش ہے، ارادہ ہے، کاش اس قبلے سے منہ پھیر کر بیت اللہ یعنی خانہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے تو کیا اچھا ہوگا۔ ابھی یہ دل میں خیال پیدا ہوا، اللہ نے نازل کر دیا قرآن، فرمایا کیا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیبہ پروگرام بن گیا تو کر لے،
مالک ابھی نماز تو پوری ہونے نہیں دے. ہم نے نماز کا ٹائم تبدیل کرنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں, اور یہاں تو قبلہ بدلنے کی بات ہے, یہاں تو قبلہ بدلنے کی بات ہے. فرمایا حبیبہ اگر پروگرام بن گیا ہے تو جس طرف تیرا چہرہ ہوگا ہم اسی جانب کو قبلہ بنا دیں گے. حبیبہ یا اللہ تیری نماز, فرمایا نماز بعد میں پوری ہوتی رہے گی, تیری مرضی پہلے پوری ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اس لیے کہ وَوَجْهَهُ مِنَ الرِّضَا, کہ یار کا چہرہ اللہ نے اپنی رضا سے بنایا. وَعُزُدَيْهِ مِنَ الْكَرَمِ, عزدئی او عزدئی من الکرم, یار کے دستے اقدس کرم سے بنا دیے. حبیب تو بخل کر نہیں سکتا, حبیب تو کنجوسی کر نہیں سکتا, محبوبہ تو کسی کا دل توڑ نہیں سکتا, تو کسی کو محروم تمنا رکھ نہیں سکتا, تو کسی کو نہ کہہ نہیں سکتا, تو کسی کو انکار کر نہیں سکتا, تو کسی کو اپنے دروازے سے دھتکار نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تیرے ہاتھ اپنے کرم سے جو بنا دیے ہیں. اس لیے حبیب لوٹاتا جا, بانٹتا جا, عطا کرتا جا, نوازتا جا, مالا مال کرتا جا, جھولیاں بھرتا جا. ہم نے تیرے ہاتھوں کو کرم سے اس لیے بنایا کہ ہم سے لیتا جا اور ہمارے بندوں کو دیتا جا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے وَعَزُدَيْهِ مِنَ الْكَرَمِ, میں نے حبیب کے ہاتھ کرم سے بنا دیے. سبحان اللہ. آگے فرمایا وَقَلْبَهُ مِنَ الرَّحْمَةِ. ابھی میں یہ مصطفیٰ کی بشریت بیان کر رہا ہوں, ابھی بشریت بیان ہو رہی ہے. اور کہاں تیری بدبودار بشریت, کہاں میرے آقا کی خوشبودار بشریت. ارے اس کے جوتے پہ چمک ہے, تیرے چہرے پہ نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہو یار, ٹوٹ ٹوٹ نہیں گئی. اللہ, یہ قدردان بیٹھے ہیں بس آپ کی نظر, بس یہ سارے جملے اب آپ کی نظر. اس کے جوتے پہ چمک ہے, تیرے چہرے پہ نہیں ہے. سبحان اللہ. تو پتا چلا کہ جس کی بشریت اتنی کمال کی ہے, جس کی بشریت اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے, جس کی بشریت اتنی بے مثال لاجواب ہے, ارے اس کی نورانیت تک کون پہنچ سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اس کی نورانیت تک کون پہنچ سکتا ہے؟ سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ جمال مصطفیٰ کا تذکرہ سن کر بولنا بھی یہ مقدر کی بات ہے. جسے تقسیم عشق میں سے حصہ ملا ہوا ہو بس وہی بولتا ہے. بس بلند آواز سے پھر کہیے ذرا سلامت رہے. اللہ وَعَزُدَيْهِ مِنَ الْكَرَمِ, رب کے ہاتھ کرم سے بنا دیے, کرم سے بنا دیے. فرمایا وَقَلْبَهُ مِنَ الرَّحْمَةِ, یار کا دل رحمت سے بنایا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, ثناخان مصطفیٰ, جشن میلاد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, ثناخان مصطفیٰ.
रूसल बिलाद दाता की नगरी लाहौर से नक्शबंदी बरादरन मुल्क मिल्लत का सरमाया सुन्नियत की पहचान नक्शबंदी बरादरन तशरीफ लाए, खुशामदीद कहता हूँ। वक़ल्बहु मिनर रहमा, यार का दिल रहमत से बना दिया। यही वजह है, यही फर्क है मेरे रसूल में और दीगर अंबिया में, यही फर्क है। गल्ला तो मैंने नंगड़ा लग रही। चलो जिथे कहना जी, मैं कह जे ये आजम नाराज हो गया ना, किते उस आजम में शिकायत ना ला दो। इन्हीं मोहब्बत की खातर मैं कर रहा बस, बाकी थोड़ा हाल मैं देख चुके हैं। वक़्त बाप में दीगर अंबिया में और हुजूर अलैहिस्सलाम में यही फर्क है। जितने अंबिया आए अल्लाह की कुदरत का शाहकार, तमाम अंबिया अजीम तरह है, और तमाम अंबिया के आने का मकसद ये है, बेइज्जत का मकसद ये है कि लोगों का टूटा हुआ रब से ताल्लुक अज़्ज़र नौ मालिक से कायम कर दिया जाए। जितने नबी आए अजीम तरह है, और हर नबी पर ईमान लाना, हर नबी पर ईमान लाना हमारे लिए फर्ज है। किसी नबी की भी तनकीस हो गई, बेअदबी हो गई, गुस्ताखी हो गई, तो इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो गए। समझे नहीं हो? हजारों साल बीत गए अंबिया को दुनिया में तशरीफ लाए हुए, लेकिन फिर भी उन पर ईमान लाना हमारे लिए फर्ज है। हमारे ईमान को बचाने के लिए उनके नाम के वसीले, अब भी कोई कह सकता है अंबिया देते क्या है? अंबिया के वसीले की अहमियत क्या है, फौकियत क्या है? अरे जिनके नाम का वसीला हमारे ईमान को कायम रखे हुए है, उनकी जात का वसीला तो हमारा बेड़ा पार ही कर देगा ना। सुभान अल्लाह। तो अंबिया तमाम के तमाम अजीम तर है, हमारी आंखों का नूर है, हमारे दिल की धड़कन है, हमारे सरों का ताज है। लेकिन जहां तक बात है शरफ की, जहां तक बात है सबकत की, जहां तक बात है तफव्वुक की, तो फिर मेरा नबी तो मेरा नबी है, मेरे नबी की बात ना पूछो। मेरे नबी में और दीगर अंबिया में फर्क ये है कि जो भी नबी आया रहमत लेकर आया। बड़ा ही सौखा जुमला जे ते हजार वाली तुसी उलमा को सुनिया होगा। जो भी नबी आया तो रहमत लेकर आया। आदम रहमत लेकर आए, शीश रहमत लेकर आए, नूह आए तो रहमत लेकर आए, यूसुफ आए रहमत लेकर आए, इब्राहिम रहमत लेकर आए, इस्माइल रहमत लेकर आए, मूसा रहमत लेकर आए, यूनुस रहमत लेकर आए, यूनुस रहमत लेकर आए, ज़करिया रहमत लेकर आए, दाऊद रहमत लेकर आए, यूनुस रहमत लेकर आए, याकूब रहमत लेकर आए, अय्यूब रहमत लेकर आए, ईसा रहमत लेकर आए। आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया रहमत लेकर आए। लेकिन ये जो पैकरे जमाल है, ये जो साहिबे कमाल है, ये जो शाहे शमशाद कदा है,
تمام انبیاء رحمت لے کر آئے، میرے مصطفیٰ رحمت بن کے آئے، اور ایسی رحمت آپ کا میں نے ایک شعر سنا تھا، وہ آپ کی نظر ہی کرتا جاؤں. ایسی رحمت کہ جہاں ہر ایک کو نوازا جا رہا ہے، چاہے انسان ہو چاہے حیوانات ہو، کوئی مخلوق ہو، سب کو نوازا جا رہا ہے. چڑیوں کی چہچہاہٹ، ہرنیوں کی منمناہٹ بھی سنی جا رہی ہے. ہر غلام کو نوازا جا رہا ہے، جسے میرے حضور نے دیکھا بنا دیا. یہی شعر ہے. جو بے زباں تھے اس کو گویا بنا دیا، زلفیں بکھیر دی تو شب قدر بن گئی، سلجھا کے روز عید مجلہ بنا دیا. ارے جس جگہ پہ قیام فرما ہوا آمنہ کا لال، اس سرزمین کو کعبے کا کعبہ بنا دیا. سبحان نعرہ تکبیر، وقلبہ من الرحمت، وقلبہ من الرحمت. اللہ نے یار کا دل رحمت سے بنایا ہے. وَشَعْرَهُ، اب توجہ رکھیے گا، میں فردن میں بیان کر گلہ بار کر لیو یار، بات چی کر لیو، اور تھوڑا ٹائم ہے، روز کر دی ہو تسی. سبحان اللہ، کی کر رہے ہو، کی لینا آئے ہو یار تسی. توجہ رکھو ادھر تے، میں کی بیان کر رہے ہیں، حضور دا سراپا ہے حسن بیان کر رہے ہیں، تسی اپنی گلہ سے لگے ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گر پڑے سجدہ میں جب وقت قیام آیا، دین کا یہ حال ہے. سبحان اللہ. چلو کوئی نہیں، آنکھوں سبحان، تسی آنکھوں سبحان. تے ہن گن پوائنٹ پہ سبحان اللہ نہیں کہنا، اپنے دل کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے کہنا ہے. سبحان اللہ. آنکھوں ذرا سارے. میرے چچا جان سید وزیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے خطیب جانتے ہیں جناب بھائی فضل کریم صاحب. اور وعدے میں لکی مرتبہ تقریر ایک مرتبہ کرنے چلا گیا، پٹھانا جو پھنس گیا تقریر کری، تو میں نے بڑی تقریر کی، جیسے میں تنگ کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، خطیب کا توجہ آڈینس کو موضوع ہی بھول جاتا ہے، باتیں بھول جاتی ہیں ایسی وجہ. تو جیسے پیچھے کوئی شرارت کر رہا ہو تو حافظ قرآن کو قرآن لقمہ آ جاتا ہے اور متشابہ لگ جاتا ہے. اس لیے یہ بڑے نازک مراحل ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں سارا بڑا مہنگا خان صاحب، آپ میں نے اتنا لچھے دار تقریر کیا، آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا. اور کہ شاہ صاحب ہم کیا کریں، ہم نے منہ میں بیڑا رکھا ہوا ہے، ہم کیا کریں، ہم نے منہ میں بیڑا رکھا. سبحان اللہ کہیں گے تو بیڑا باہر آ جائے گا، اس لیے سبحان اللہ نہیں کہا. تو جنہیں رکھیا انہوں چھٹی ہے، باقی سارے آنکھوں. وَشَعْرَهُ مِن نِبَاتِ الْجَنَّةِ، محبوب علیہ السلام کے بالوں کو اللہ نے جنت کی بوٹیوں سے بنایا. کٹواتے ہو نا اپنے بال، جاتے ہو نائی کے پاس، کیا کرتا ہے؟ تبرک کے لیے ایک شیشی میں سجا کے رکھ لیتا ہے، روز اس کے درشن کرتا ہے دکان کھولنے کے بعد. بولو ایسے نہیں کرتا، نہیں کیا کرتا ہے؟ حقارت کے ساتھ کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیتا ہے، جمعدار آتا ہے لے کر چلا جاتا ہے اور آگ کے حوالے کر دیتا ہے. ارے یہ ہمارے بال ہیں جن کی کوئی وقت نہیں، یہ آپ کی حسن نظر کی نظر جملہ ہے. یہ ہمارے بال ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ ہمارے بال ہیں جو کسی حساب کتاب میں نہیں ہے، یہ ہمارے بال ہیں جن کی کوئی قدر نہیں ہے. لیکن مصطفیٰ کے بال وہ خالد بن ولید کی ٹوپی میں چلا جائے، ہر جنگ میں فتح نصیب ہو جائے. سبحان اللہ، خالد بن ولید کی ٹوپی میں چلا جائے، ہر جنگ میں فتح ملے. ارے روم کے بادشاہ کے تاج میں چلا جائے، سال ہا سال کا سر درد دور ہو جائے. ابو صالح کے گھر میں چلا جائے، ساری رات فرشتوں کی تسبیح و تحلیل کی آوازیں ہیں. اور بال کی شان یہ ہے، آل کی شان کیا ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ شاہ جی، سبحان اللہ. اس لیے کیوں یہ برکتیں کیوں ہیں؟ وَشَعْرَهُ مِن نِبَاتِ الْجَنَّةِ، رب نے یار کے بالوں کو جنت کی بوٹیوں سے جو بنا دیا. اور ایک بڑا خوبصورت جزء مصطفیٰ کریم علیہ السلام، وَرِيقَهُ مِنْ عَسْلِهَا، یہ حضور میرے حضور قبلہ عابد رشید صاحب کی نظر، وَرِيقَهُ مِنْ عَسْلِهَا، یار کا لعاب دہن
जन्नत के शहद से बनाया, जन्नत के शहद से बनाया, जन्नत के शहद से बनाया। अब पता चला खारे कुएं मीठे क्यों हो जाते थे, खारे कुएं मीठे क्यों हो जाते थे। थुको हजरा कर दी हांडी विच, तुहाडी जम्मी औलाद खा लेगी हांडी, सालन खा लेगी, लेकिन मुस्तफा का लुआबे दहन हो, ये हमारा थूक है। हुकूमत को जा बजा बोर्ड नस्ब करवाने पड़े हैं, यहाँ थूकना मना है। आप जाए ना बड़े बड़े इदारों में, सरकारी दफातर में, तो क्या लिखा है यहाँ, थूकना मना। ये हमारा थूक है जिससे वबाएं फैलती हैं, जिससे मुख्तलिफ किस्म के जरासीम एक दूसरे की तरफ मुंतकिल होते हैं। ये हमारा थूक है जिससे कोरोना फैलता है, जिससे टीबी फैलती है। लेकिन मुस्तफा का लुआबे दहन वो खारे कुएं में चला जाए, खारा वो नूर हो जाए, अली की आंख में चला जाए, आशूबे चश्म काफूर हो जाए, अबू बकर की आंख पे लग जाए, सांप का जहर दूर हो जाए, हुसैन के मुंह में चला जाए, उसका सीना इल्म का दूर हो जाए। वरीक़हु मिन अस्लिहा, वरीक़हु मिन अस्लिहा। रब ने यार का लुआबे दहन जन्नत के शहद से जो बनाया था, इसलिए खारे कुएं मीठे होते थे। अरे उनकी क्या मजाल मीठे ना हो, उनमें लुआब तेरा मेरा नहीं जाता था, थूक तेरा मेरा नहीं जाता था, बल्कि वो लुआबे दहन उसमें ढलता था जिसका खमीर रब ने जन्नत के शहद से उठाया। सुभान अल्लाह बिहम्दिही। आगे फरमाया वलहमहु मिन मिस्किहा, यार का गोश्त, यार का गोश्त मुबारक अल्लाह ने जन्नत की कस्तूरी से बनाया। अब पता चला सहाबा खुशबू के सहारे मुस्तफा को ढूंढ लेते थे, वो सूंघ कर बता दिया करते थे कि यार किधर से गुजरा है। सुभान अल्लाह। और अल-खसाइसुल कुबरा की रिवायत, ये उलमा की नजर तवज्जो रखिए, हजरत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, आप नकल करते हैं हदीस में, एक खातून आ गई नबी पाक की बारगाह में और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, इतनी गरीब हूँ, इतनी मुफलिस हूँ, इतनी कल्लाश हूँ कि अपनी बेटी की शादी तय कर दी है, लेकिन उसे लगाने के लिए खुशबू तक मुयस्सर नहीं है। या रसूलल्लाह करूं तो करूं क्या? तो फिर मैं ये नहीं कहा कि मेरे पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता ना। फिर मैं तो ऐसे कर, घर जा शीशी लेकर आ, खुशबू का बंदोबस्त मुस्तफा कर देता है। वो खातून गई, शीशी लेकर आई और उसने मुस्तफा करीम की बारगाह में रख दी। सरकार ने पकड़ कर अपने आस्तीन फोल्ड किए और सुभान पसीना मुबारक शीशी में जब वो फुल हो गई तो उसे पकड़ा दी, थमा दी, फरमाया जा अब तुझे किसी खुशबू की जरूरत पेश नहीं आएगी। मुफस्सिरीन कहते हैं, हजरत जलालुद्दीन सयूती कहते हैं तफसीर में कि उस बेटी की शादी हो गई, साल के बाद जब उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे में से पसीना मुस्तफा की खुशबू आ रही थी। पसीना मुस्तफा की। चोर चोरी करे हाथ काट दो, पीर मौलवी गलत रिवायत बयान करे उसकी जुबान काट दो। सुभान अल्लाह। ते जे गल्लां भी सच्चियां होण ते साडे हां सजावा सजूवा कोई नहीं, बस एक गल मान ले, 12 रबीउल अव्वल दी सुबह नूं एक चंडी मिलाद वाली तू ही कोठे ते ला लवी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर उसके यहाँ जो बेटा पैदा हुआ वो बड़ा हुआ, उसमें से भी उसकी शादी हुई, उसके यहाँ जो बेटा हुआ उसमें से भी पसीना मुस्तफा की खुशबू आती थी। उलमा फरमाते हैं 7 पुश्तों तक उनमें से पसीना मुस्तफा की खुशबू आती थी। और बाबे नजर अहबाब ने उनके घर का नाम बैतुल मुतय्यबीन, खुशबू वालों का घर रख दिया था। ऐसा क्यों है? क्यों है? वलहमहु मिन मिस्किहा, रब ने यार का गोश्त जन्नत की कसूरी से जो बना दिया है। चलो हम तुहाडे ज़ौक़ दी नजर एक गल, एक बुलबुल नूं पुछया मैं चमन अंदर करके गुफ्तगू शीरी गुफ्तार दिए, अजे भी नहीं बोलिया तो फिर किदों बोलिया। बुलबुल नूं पुछया मैं चमन अंदर करके गुफ्तगू शीरी गुफ्तार दिए,
ਲੋਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਿਕ ਕਹਿਣ ਤੈਨੂੰ, ਪਰ ਕਾਰ ਅਜਬ ਵੇਖੀ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਏ, ਕਾਰ ਅਜਬ ਵੇਖੀ ਤੇਰੇ ਕਾਰ ਦੀ ਏ, ਕਾਰ अजब वेखी तेरे कार दिए, बरगे गुल, बर कहते पत्ती को बरगे गुल खिलारे पई नाल पैरा। इतनी सौखी तकरीर भी कोई करेगा? बरगे गुल खिलारे पई नाल पैरा, ला ला के जरब मिनकार दिए, आशिक होके माशूक बर्बाद करना, खूबी अजब वेखी तेरे प्यार दिए। अगो बुलबुल ने आख्या मैं फुल्लां दी नहीं आशिक, एवें खलकत पई झूठ मार दी है, मौला बख्श मैं ओ फुल ढूंढदी हां जेदे विच खुशबू मदनी यार दी है। सुभान अल्लाह। बुलबुल ने आख्या मैं फुल्लां दी नहीं आशिक, एवें खलकत पई झूठ मार दी है, मौला बख्श मैं ओ फुल ढूंढदी हां जेदे विच खुशबू मदनी यार दी है। सुभान। इसलिए उलमा ने फरमाया अन्ना सौबहु ला यत्तसिफु कि वासिखा यौसफु बाब इफ्तियाल में से है, और जब इसे बाब इफ्तियाल पे ले जाएंगे ना तो वासिखा यौसफु यत्तसिफु हो जाएगा। मतलब क्या? हुजूर का कपड़ा कभी मैला ना हुआ था, हुजूर का कपड़ा कभी मैला, ये हम बड़े जरक बरक करते हुए लिबास, कलफ शुदा लिबास पहन के, हाँ जी, साबन से गुस्ल करके शैम्पू लगा के, हाँ जी, कलफ शुदा कपड़े पहन के खुशबू लगा के बाहर निकलते हैं, थोड़ी देर के बाद मुताफन हो जाते हैं, बुदबूदार हो जाते हैं पसीने की वजह से, बुदबूदार। ये आस्तीने और कॉलर ज्यादा मुतासर होते हैं, ठीक है ना? ऐसी गर्मियों में फिर भी कुछ वक्त गुजर जाता है, लेकिन सर्दियों में इधर नए कपड़े पहने इधर बदबूदार हुए। लेकिन फरमाया ला यब्दू मिनहु इल्ला तीब, फरमाते हैं हजरत इमाम मोहम्मद अल महदी अल फासी फरमाते हैं, फरमाते मुस्तफा का कपड़ा कभी मैला ना हुआ था। आगे कमाल कर दिया, फरमाया मुस्तफा का कपड़ा जितनी देर तक तन से लगा रहता उतना ही ज्यादा खुशबूदार होता रहता था, उतना ही ज्यादा खुशबू। क्यों? वलहमहु मिन मिस्किहा, इसलिए कि रब ने यार का गोश्त मुबारक जन्नत की कसूरी से जो बनाया है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह। व अज़महु मिन काफूरिहा, यार की हड्डियां काफूर से बनी, जन्नत के काफूर से। व लिसानहु मिन युमनिहा, यार के दांत मुबारक अल्लाह ने मोतियों से बनाए, मोतियों से। इसीलिए हजरत आयशा कहती हैं अंधेरा काफी था, बहुत ज्यादा था, मैं सुई से कुछ सी रही थी, अचानक मेरी सुई गिर गई और मैं तलाश कर, इसी असना में मुस्तफा आ गए। मुस्तफा मुस्कुराए, इतनी रोशनी निकली मुझे अपनी खोई हुई सुई मिल गई। सुभान अल्लाह। सुई गुम जो हुई रोशनी हो गई, सुई गुम जो हुई रोशनी हो गई, आपके मुस्कुराने की क्या बात है, आपके मुस्कुराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। अच्छा, आगे बहुत सारी तवालत है, लेकिन मैं मुख्तसर करते हुए, इख्तिसार के साथ काम लेते हुए आगे चलते हैं, बिल्कुल आखिर में आते हैं। फलम्मा अकमल अल्लाहु बिहाज़िहि सिफ़ात, जब अल्लाह ने यार को कामिल कर दिया, जब यार को बेदाग कर दिया, बेआयब कर दिया, जब यार को जामे कर दिया, अरसला इला हाज़िहिल उम्मत, जब मुस्तफ़ा करीम का पैकर लाजवाब कर दिया, बेमिसाल कर दिया, तो फिर इस उम्मत की तरफ भेज दिया, और फिर साथ भेजते हुए फरमाया क़ाला अय्युहन नास हाज़िही हदिय्यतुम मिन्नी इलैकुम, ओ लोगो
یہ میرا محبوب میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ میں آیا بندہ خدا بن کے، آپ آئے بندہ خدا بن کے، سب آئے بندہ خدا بن کے، ہر کوئی آیا بندہ خدا بن کے، لیکن مصطفیٰ آئے تحفہ خدا بن کے۔ سبحان اللہ۔ بس جلدی سے میری تقریر تھمی کے تھمی، رکی کے رکی، میں اختتام تقریر پہ دستک دے رہا ہوں، میں اختتام تقریر پہ بس دستک دے رہا ہوں، بس اختتام کی جانب جا رہی، توجہ رکھیے گا، بس آپ کی یہی توجہ مجھے درکار ہے۔ اچھا، سب آئے بندہ خدا بن کے اور مصطفیٰ آئے تحفہ خدا بن کے، اور آگے پھر قید لگا دی۔ کوئی نئی چیز آئی ہو نا، کوئی تخلیق کی ہو کسی نے، ساتھ ایک بروشر بھی ہوتا ہے۔ یہ مثال دیتے ہوئے میرے دل پر بڑا سکل ہے، لیکن پھر بھی آپ کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دینی پڑ گئی، تو ساتھ ایک قید لگا دی، کیا؟ وَعَزِّمُوهَا وَقَدَرُوهَا وَعَزِّمُوهَا، او میرے اس تحفے کی قدر بھی کرنا، میں نے تمہاری طرف اپنا تحفہ بھیج دیا ہے، اپنا یار تمہیں تحفہ دیا ہے، تو میرے تحفے کی قدر بھی کرنا، میرے تحفے کی قدر بھی کرنا۔ اب توجہ رکھیے گا، اب لب لباب ماخذ و مخزن، اب نچوڑ، تمام تقریر کا نچوڑ پیش کرنے والا ہوں۔ بعض لوگوں کا مصطفیٰ کریم کے میلاد پہ چڑ جانا، حضور علیہ السلام کے میلاد پہ چین بجبیں ہو جانا، چین بجبیں ہو جانا، سر پھٹول کے بیٹھ جانا۔ بعض لوگوں کا مصطفیٰ کے میلاد پہ تان و تشنیع کے تیر برسانے شروع کر دینا، بعض لوگوں کا حضور کے میلاد پہ کیا کرنا؟ شرک کے فتوے لگانا، بدعت کے فتوے لگانا۔ وہ یہ بات کر کے، یہ معاملہ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحفہ انہیں نہیں ملا، اور ہم مصطفیٰ کے میلاد کا جشن مناتے ہیں، مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی مناتے ہیں، چرچے کرتے ہیں، سرکار کی آمد کی دھومیں مچاتے ہیں۔ حضور کی آمد کا تذکرہ سن کے ہمارے چہرے گلاب کی طرح کھل جانا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تحفہ ہمیں کو تو ملا ہے، یہ تحفہ ہمیں کو تو ملا ہے، یہ تحفہ ہمیں کو تو ملا ہے۔ تو ہم اس لیے محبوب کی میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، کبھی سرکار کے زلف و رخسار کا تذکرہ، سرکار کی بانکی چال کا تذکرہ، کبھی سرکار کے جود و نوال کا تذکرہ، کبھی حضور کے حاضر ناظر کا تذکرہ، کبھی اختیار مصطفیٰ کا تذکرہ، کبھی علم غیب مصطفیٰ کا تذکرہ، تاکہ اللہ کو بتائیں، یا اللہ تو نے فرمایا تھا نا میرے تحفے کی قدر کرنا، مولا اب دیکھ لے اور ہمیں بتا، تیرے حکم کے مطابق، تیرے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے تیرے تحفے کی قدر کر رہے ہیں، اور مولا تو بتا کہ قدر والے کون ہیں اور بے قدرے کون ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ۔ میلاد کا فائدہ یہ ہوتا ہے، آخری بات، اور بالکل آخری بات اور اجازت، توجہ ہے جی، اور چھٹی ہونے لگی جی آنکھوں سبحان آخری بات، بالکل آخری بات، تذکرۃ الواعظین، کتاب کا نام ہے تذکرۃ الواعظین، کتاب کا نام ہے جی تذکرۃ الواعظین۔ اور یہ میں جتنی بھی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں نا، یہ کوئی پاکستان کے عالم دین نہیں ہے، کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی بر صغیر کا عالم دین نہیں ہے، یہ سارے عرب کے مانے ہوئے عالم دین ہیں۔ اور یہ جو تذکرۃ الواعظین ہے، ان کے مصنف کا نام امام جعفر، حضرت امام جعفر مصری رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ یہ آخری حوالہ یاد کر لو، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا اور بڑا کام آئے گا آپ کے۔ حضرت جعفر مصری رحمۃ اللہ تعالی نے، اور دعوت اسلامی والوں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے اردو میں، اور جو ترجمے والی کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 600 ہے، دعوت اسلامی والوں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے۔ یہ عربی کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہمارے دعوت اسلامی والوں نے، امیر اہل سنت کے غلاموں نے وہ ترجمہ کر دیا ہے، تذکرۃ الواعظین۔ اور لکھنے والے امام جعفر مصری رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ فلما رأى النبی بعض العارفین رأى النبی فی المنام وقال یا رسول اللہ
انہم یصنعون الموالید ویعملون البلائم حال یجوز ھذا. ایک اللہ والے نے، ایک عارف باللہ نے، ایک صوفی نے، ایک درویش نے، ایک عالم دین نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، سرکار کی زیارت کی. یوں کہہ لو کہ آنکھیں بند ہوئی مقدر جاگ اٹھے، یا یوں کہہ لو جو دیکھا وہ سپنا تھا اور جسے دیکھا وہ اپنا تھا. جو دیکھا وہ سپنا تھا اور جسے دیکھا وہ اپنا تھا. سبحان اللہ. خواب میں مصطفیٰ کریم کی زیارت ہوئی، اس نے موقع غنیمت جانا، پتہ نہیں پھر یہ درشن ہو نہ ہو، پھر سرکار کا ادھر سے گزر ہو نہ ہو، پھر یہ کرم ہو نہ ہو. انہوں نے خواب میں سوال کیا، یا رسول اللہ انہم یصنعون الموالد، یہ جو لوگ آپ کے میلاد کے تذکرے کرتے ہیں، آپ کی میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، اب میں اس کی تشریح، موالید کی تشریح کرتے ہوئے، یہ علماء کو بلاتے ہیں، یہ فرش بچھاتے ہیں، یہ کمکمے لگاتے ہیں، یہ چاندنی بچھاتے ہیں، یہ نعت خوانوں کو بلاتے ہیں، وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمِ اور محفل کے اختتام پہ لنگر تقسیم کرتے ہیں، عمدہ قیمتی معیاری لنگر تقسیم کرتے ہیں. حال یجوز ھذا، یا رسول اللہ یہ سب جائز ہے؟ اب میں بڑے وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں. حال یجوز ھذا، دیکھیے میلاد کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، میلاد کے جواز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور میلاد والے سے پوچھا جا رہا ہے. حال یجوز ھذا، یا رسول اللہ یہ سب جائز ہے؟ اب سرکار علیہ السلام نے اس کے سوال پہ سوال کر دیا. فرمایا پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم میرے میلاد کے لحاظ سے جو بھی بندوبست کرتے ہو، جو بھی تیاریاں کرتے ہو، کیا یہ وقت گزاری کے لیے کرتے ہو، یا میلے ٹھیلے کے لیے کرتے ہو، یا کھیل تماشے کے لیے کرتے ہو، یا ایسے ہی دنیاوی دل لگی کے لیے کرتے ہو، یا میری محبت میں مچل کے کرتے ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں یہ بات ہے کہ ہم آپ کے میلاد کے لحاظ سے جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو بھی تیاریاں کرتے ہیں، یہ ہم میلے ٹھیلے کے لیے نہیں کرتے، یہ ہم کھیل تماشے کے لیے نہیں کرتے، دنیاوی وقت گزاری کے لیے نہیں کرتے، بلکہ یہ جو آپ کا کلمہ پڑا ہے نا اس کا حق ادا کرنے کے لیے کرتے ہیں. اب جملہ سنیے گا اور سر دھنیے گا، ہو سکتا ہے میں یہیں پر اختتام کر دوں اپنی تقریر کا. تو آقا اب بولے، آقا نے ارشاد فرمایا، اب سرکار کی زبان اقدس سے وہ الفاظ صادر ہوئے جسے سن کر کوثر کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا اب تو نے مانا، اب تم نے اعتراف کیا، اب تم نے تسلیم کیا کہ تم میرے میلاد کے لحاظ سے جو کچھ بھی کرتے ہو یہ میری محبت کے تقاضے نبھانے کے لیے کرتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو یہ میرے عشق میں مچل کے کرتے ہو، میری محبت میں فنا ہو کے کرتے ہو. تو سن لو، من فرح بنا فرحنا بھی، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. من فرح بنا فرحنا بھی، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش. آج آپ میلاد منا کے حضور کی میلاد کے محفل میں ذکر میلاد کر کے خوش ہو رہے ہیں نا، تو اس بات کے تحت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے میرے آقا کریم گنبد خضرا میں رہ کے آپ کو دیکھ کر خوش ہوتا دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. تو میلاد مناتے رہیے، جھنڈیاں لگاتے رہیے، بلکہ جھنڈے لگاتے رہیے، اور جو رکاوٹ بننے کی کوشش کرے اسے ڈنڈے لگاتے رہیے. بالکل ایسے. یہ تیرا نبی نہیں ہے بھائی، یہ تیرا نبی نہیں ہے، اور تو اس کا کچھ نہیں لگتا. تجھ سے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اچھے ہیں، وہ کچھ نہیں جانتے پھر بھی ہاتھ میں پرچم مصطفیٰ کا لیے پھرتے ہیں، خوشی سے نہال ہو کر ادھر ادھر پھرتے ہیں. اور مولوی تو سب کچھ جانتا ہے، حضور کی محبت سے کٹا ہوا ہے، اور ہمارا بچہ کچھ نہیں جانتا، حضور کی محبت سے اس کا سینہ لبریز ہوا پڑا ہے. یہ اسی دن کو ہی تو کیوں فوت ہوتا ہے؟ تیرے باپ کی روح 14 اگست کو کیوں نہیں نکلتی؟ تیرے باپ کی روح 14 اگست کو کیوں نہیں نکلتی؟ تب تجھے یہ فتویٰ کیوں نہیں یاد آتا؟ تب تجھے یہ فتویٰ کیوں نہیں یاد آتا؟ اور شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، تب
تب یہ فتوے کیوں نہیں آتے جی یہ جھنڈیاں لگانا شرک ہے، یہ بدعت ہے؟ جب میلاد کا موسم آئے ہم لائٹیں لگائیں تبھی تجھے تکلیف پڑتی ہے؟ یہ تیرا نبی نہیں ہے؟ اور 14 اگست پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بھائی بتاؤ ہوتا کہ نہیں؟ جھنڈے لگتے ہیں اور جھنڈیاں بھی لگتی ہیں، تب کسی کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ تب فتوے کیوں نہیں لگتے؟ یہ ساری تکلیف میلاد مصطفیٰ کے لیے رکھی ہوئی ہے تو نے۔ یہ میلاد مصطفیٰ تو سن لو 14 اگست کو، پھر دیکھیے جو بندے صلاۃ و سلام پہ کھڑے نہیں ہوتے قومی ترانے پہ وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، جو بندے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑا ہونا شرک قرار دیتے ہیں کھڑے نہیں ہوتے، قومی ترانے پہ وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھو، ان سے پوچھنا یار، کبھی پوچھنا اگر قومی ترانے پہ کوئی کھڑا نہ ہو تو اسے تم کیا فتویٰ دو گے؟ اس کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ تو وہ کہے گا جو قومی ترانے پہ کھڑا نہ ہو وہ پاکستان کا غدار ہے۔ تو میں نے کہا سن لے، جو صلاۃ و سلام پہ کھڑا نہ ہو وہ مصطفیٰ کا غدار ہے۔ اگر 14 اگست میں جھنڈیاں لگتی ہیں تو انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو بھی لگیں گی۔ اگر 14 اگست کو جھنڈے لگیں گے تو انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو بھی جھنڈے لگتے رہیں گے۔ اگر 14 اگست کو کنکمے لگیں گے، روشنی ہوگی، اگر لائٹنگ ہوگی تو انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو بھی لائٹنگ ہوتی رہے گی۔ اس لیے کہ 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تھا اور 12 ربیع الاول کو سارا جہان آزاد ہوا تھا۔ اللہ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور اللہ کرے آپ حضور علیہ السلام کی محبت میں جئیں، یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت لے کر جئیں، اور جب موت آئے یہی عقیدہ لے کر مرے، اور جب قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضری ہو یہی عقیدہ لے کر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ پھر کبھی زندگی حاضری یامری حاضری کی۔ دنیا گول ہے، یہ حضرت فرماتے ہیں بیضوی ہے، چلو جیسے بھی لگا لیں، دنیا گول ہے نا، گھومتے گھومتے پھر کسی موڑ پہ ملاقات ہو جائے گی۔ آپ سے تو روز ہوتی رہے گی میری۔ اللہ ان کو خوش رکھے، سلامت رہیں، جیتے بسے۔ جملہ میں جیتے صاحب گزارش کروں گا، سید جمیل جی ابھی اپنی نشست خاص پر 3-4 منٹ کے لیے تشریف فرما رہیے گا۔ میں نکمہ مجموعہ کو سنبھال نہیں پاؤں گا بعد میں، جو جس نہج پہ آپ محفل کو لے کے آ گئے ہیں میں نکمہ نہیں اس نہج پہ برقرار رکھ سکوں گا۔ آپ پیغام اعظم چشتی کو کوئی دینا چاہتے تھے دیں؟ بس آپ کا شکریہ ادا کرنا اور مبارکباد دینی ہے اصل میں کہ اللہ کریم آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کی جتنی بھی ٹیم ہے، جتنے بھی احباب ہیں، وہ جو فضل کریم صاحب کا وہ مشہور زمانہ جملہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہوگا اور فرما رہا ہوگا۔ جب فرشتوں نے کہا تھا کہ تو کسے خلیفہ، یہ تو خون ریزیاں کریں گے، یہ تو خون ریزیاں کریں گے، یہ تو جھگڑا و فساد کریں گے، تو اللہ پاک فرما رہا ہوگا، یہ میرا ذوق وجدان ہے، فرما رہا تمہاری نظر درود والوں پر تھی، میری نظر درود والوں تمہاری نظر برود والوں پر تھی، میری نظر درود والوں پر۔ اور جو برود والے ہوتے ہیں وہ درود والے نہیں ہوتے ہیں، اور جو درود والے ہوتے ہیں وہ برود والے نہیں ہوتے ہیں۔ تمہاری نظر فساد والوں پر تھی، میری نظر میلاد والوں پر تھی۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں، اللہ کریم ان کی اس کاوش کو اپنی بلند بارگاہ میں مقبول و ماجور فرما کے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں چل جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔